بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم عزیزوں بھائیوں بزرگوں، اپنی زندگی کی قیمت کو جاننے کی ضرورت ہے. بار بار کی دنیا کی زندگی اللہ ہمیں عطا نہیں کرنے والے ہیں. ان هي الا موتتنا الاولى، ایک ہی موت آنے والی ہے، پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. تو پھر ایسی ایک مرتبہ موقع لیا گیا اللہ کی طرف سے دین پر چلنے کا، ایک مرتبہ موقع دیا گیا ہے سیدھے راستے پر عمل کرنے کا، ایک موقع دیا گیا ہے برائی کو برائی سمجھ کر اچھائی کو اختیار کرنے کا. تو پھر ہمیں اچھے انسان بن کر اچھائی کو اختیار کرتے ہوئے برائی سے امت کو روکنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جنم جنم کا ساتھ نہیں، دنیا اور آخرت کی زندگی ہے. دنیا میں نیک اعمال کریں گے، اللہ کا حکم پورا کریں گے، بھلائی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے، تو پھر یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی. تو ہمیں ایک موقع دیا گیا، تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق نہ بنا لیں. ایک موقع دیا گیا ہے، دل سے برائی کو برائی کیوں نہ سمجھ لیں. ایک موقع دیا گیا ہے، لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے کے بجائے اللہ کی بات پر عمل کیوں نہ کریں. اس امت کو اللہ نے دونوں ذمہ داریاں عطا فرمائی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے امت کو روکو. دونوں ذمہ داریاں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم بھلائی کا تو حکم کرتے رہیں اور امت کو برائی سے منع نہ کریں، تو پھر وہی حالت ہوگی جو ایک زمانے میں بنی اسرائیلی قوم پر ہوا تھا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اللہ کا حکم آیا بنی اسرائیلیوں پر کہ تم ہفتے کے دن
مچھلی کا شکار نہیں کرنا، ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، لیکن بہت بڑا طبقہ ان لوگوں کا تھا کہ جو مچھلی کا شکار کرتے تھے۔ اب ایک طرف وہ طبقہ ہے جو نافرمانی میں مبتلا، اللہ کے حکم کی عدولی میں مبتلا، اللہ کے امر اور اللہ کے حکم کو پس پشت ڈالنے میں مصروف۔ تو دوسری طرف دو قسم کے لوگ موجود تھے، دو قسم کے لوگ موجود تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو خاموش رہتا تھا، خاموش رہتا تھا اور برائی کرنے والوں کو برائی سے منع نہیں کرتا تھا، دیکھتا تھا، خاموش رہتا تھا۔ اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو ان برائی کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور اللہ کا حکم توڑنے والوں کے خلاف ان کو سمجھاتے ہوئے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ضرور برائی سے منع کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ تم کو اللہ نے حکم دیا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب امت نے ان سے پوچھا لِمَ تَعِدُونَ قَوْمًا اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم ایک ایسی قوم کو نصیحت کر رہے جو ہلاک اور برباد ہونے والی ہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایک ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہو کہ جن پر اللہ کا او معذبهم عذابا شدیدا، سخت اور دردناک عذاب اترنے والا ہے، تم ایسی قوم کو نصیحت کیوں کر رہے ہو، منع کیوں کر رہے ہو، ان کو اللہ کی طرف کیوں دعوت دے رہے ہو، سچائی اور اللہ کے حکموں کی طرف کیوں دعوت دے رہے ہو؟ تو انہوں نے وہ جو طبقہ صالحین کا تھا، نیک لوگوں کا تھا، سچائی کو سچائی اور برائی کو برائی کے ذریعے سے سمجھتا تھا، وہ یہ کہنے لگے قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، جب دنیا گناہوں پہ گناہ اور برائیوں پہ برائیاں کرنے لگے اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو، تو ہم ایسی امت کو، ایسی سوسائٹی کو، ایسے لوگوں کو جو جرم پہ جرم، جھوٹ پہ جھوٹ، دھوکے پہ دھوکا اور اپنی منمانی خواہشات پر چلنے لگے، برائیوں پہ برائیاں کرنے لگے، تو پھر ایسی قوم اور ایسے لوگوں کو دعوت دینے کا صرف دو ہی مقصد ہوتا ہے، صرف دو ہی مقصد ہوتے ہیں، دو ہی وجہ اور سبب ہیں جس کو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا۔ ایسا نہیں کہ خاموش رہا جائے، خاموشی یہ تو انسانیت کو ہلاکت اور تباہی کی طرف لے کر جائے گی۔ برائی کرنے والا خاموش نہیں ہے، کھلا کھلا برائی کر رہا ہے، شراب پینے والا، گناہوں پہ گناہ کرنے والا، امت کو غلط طریقے کی طرف لے جانے والا، کھلم کھلا پبلکلی برسر اعلان غلطی کر رہا ہے اور امت کو غلط باتوں کی طرف لے جا رہا، تو خاموشی کس بات کی؟ خاموش رہنے سے غلطی اور گناہ کا اثر اور غلط روش یہ صرف انسانوں میں نہیں، تمہارے گھر میں بھی گھس جائے گی۔ علماء کرام مثال سے سمجھاتے ہیں کہ ایک درخت کو آگ لگی، ایک گھر کو آگ لگا، تو گھر کو آگ لگنے کے بعد یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ آگ تو فلاں مکان کو لگی ہے، فلاں صاحب کے مکان کو لگی ہے، ہمیں بجھانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اس کو دور کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہاں پر یہی کہا جاتا ہے کہ اگر اس گھر کے مکان کے آگ کو نہیں بجھایا گیا تو پورے کے پورے محلے کو خاک میں، مٹی میں اور راکھ میں ملا کر کے رکھ دے گا، لہذا اس آگ کو پہلے بجھاؤ۔ بہت آسان کے ساتھ
یہی صورتحال اور یہی مثال ہم اپنے مسلمانوں، سوسائٹی اور ہمارے لوگوں کے درمیان ہم یہ کہتے ہیں کہ غلطی اگر کہیں پر بھی ہو اس کو وہیں کے وہیں دور کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ پوری کی پوری قوم پھر اس کے اندر مبتلا ہو جائے گی تو پھر دعوت بھی دینا بڑا مشکل ہے۔ دعوت کا اثر ہونا ایسی قوم پر جو نافرمانی میں اڑ گئی، نافرمانی پر جم گئی، برائی خباثت دل میں بیٹھ گیا، دلوں میں برائیاں، حسد، نفرت، غصہ اور اپنی خواہشات کے نام پر لوگوں کو ذبح کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا اور لوگوں کو ہر طرح کی مصیبتوں میں ڈالنا، جب ہر کوئی آدمی ایسا بن جائے گا تو پھر ایسی قوم میں ایک اچھے انسان کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر آدمی اچھا بنے اور امت کو اچھائی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ جی، برائی سے روکنا ہے۔ اگر کوئی آدمی کھلم کھلا برائی کر رہا تو پیار سے سمجھائے، ایسا نہیں کہ خاموش بیٹھیں گے تو ہمارا علاقہ اور ہمارا وطن اور ہمارا محلہ نہیں، ہمارے بچے بگڑ جائیں گے، اب اچھی باتیں کیا ہیں، بری باتیں کیا ہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اچھی باتوں کی دعوت اور برائی سے امت کو روکنا۔ تو بنی اسرائیلی قوم نافرمانی میں مبتلا تھا، کیوں منع کر رہے ہو؟ تو انہوں نے دو چیزیں بیان فرمائی، قالوا معذرۃ الی ربکم، پہلی وجہ اور پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اس لیے سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں تاکہ اللہ کے پاس ہم معذرت خواہ ہوں، ہم اللہ کے پاس جواب دے سکیں، اے اللہ ہم نے کوشش کی سمجھانے کی، ہم نے کوشش کی بتانے کی، ہم نے کوشش کی سیدھے راستے پر لانے کی۔ جی، اللہ کے پاس جواب دینا، خاموشی جواب نہیں ہے، خاموشی جواب نہیں ہے، کوشش جواب ہے، کوشش جواب ہے۔ تو بنی اسرائیلیوں میں وہ جو صالح قوم تھی، نیک لوگوں کی جماعت تھی، وہ کہنے لگے معذرۃ الی ربکم، اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے، اس لیے ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں اور ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ اور دوسری بات وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم دعوت دیں تو شاید کہ وہ اس برائی سے بچ جائے۔ جی ہاں، دعوت کا بالکل اثر ہے، برائی سے امت کو روکنے کا بہت اثر ہے۔ کس نے کہا صرف بھلائی کی دعوت دو برائی ختم ہو جائے گی؟ بالکل نہیں۔ انبیاء دعوت دیتے تھے، امت کو اللہ نے دونوں ذمہ داری دی ہے، امر بالمعروف کی بھی ذمہ داری دی، نہی عن المنکر کی بھی ذمہ داری دی، بھلائی کا حکم کرو، نماز کی دعوت دو، نمازی بنیں گے، لیکن اگر آپ امت کو جھوٹ سے منع نہیں کرو گے تو امت جھوٹ سے کیسے بچے گی؟ نماز پڑھ لے گی، نمازی بن گیا لیکن حلال اور حرام کی تمیز پیدا نہیں ہوئی، تو صرف نمازی کی دعوت دیتے رہیں گے تو کیا وہ حرام سے بچ جائے گا؟ حلال کی دعوت دیتے ہیں لیکن اسے نہیں پتا کہ حرام کیا ہے، برائی کیا ہے، گندا مال کیا ہے، گندا لقمہ کیا ہے، حرام لقمہ کیا ہے، کہ جس کے کھانے پر اللہ تبارک و تعالی اس کی نمازوں کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں، اس کی دعاؤں کو بھی اللہ قبول نہیں کرتے ہیں، اللہ اس کے تمام حاجتوں کو پورا نہیں کرتے ہیں جب تک کہ اس کے حلق اور اس کے پیٹ سے حرام لقمہ ختم نہ ہو جائے۔ جیسے ایک عالم دین نے کہا تھا کہ امت کو صرف بھلائی کی دعوت دیں اور برائی سے نہ روکیں
اور یہ سمجھنے لگ جائیں کہ برائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے بڑی اچھی مثال سے سمجھائی کہ ایک مکان اور کمرے کے اندر گوبر پڑا ہے، برائی اور گندگی پڑی ہے، آپ وہاں پر جا کر بھلائی کی دعوت دے کر دودھ ڈال کے آؤ گے تو کیا وہاں سے گوبر ختم ہوگا؟ گوبر ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس بھلائی کے ساتھ یہ برائی مل کر کے اور گندگی پھیلے گی۔ جی، اسلام کے اندر امت کو برائی سے روکنا، امت کو گندگیوں سے روکنا، امت کو برے اخلاق سے روکنا، امت کو برے صفات اور بری عادتوں سے روکنا، یہ اللہ کا مستقل امر ہے، الگ حکم ہے اللہ۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ حدیث پاک کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تمہیں چاہیے کہ بھلائی کا حکم کرو اور تمہیں چاہیے کہ برائی سے بھی روکو۔ دونوں کام اللہ کے نبی نے۔ ہمارا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم اچھائی کی بات تو کرتے ہیں، امت کو برائی سے روکنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برائی سے روکنے میں ہی اصل اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اصل اللہ کی طرف سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پریشانیاں، مصیبتیں، نفرتیں، عداوتیں کب مولنی پڑتی ہیں؟ تب اس کو سنبھالنا پڑتا ہے جب ہم حق بات کی دعوت دیتے ہوئے امت کو برائی سے روکتے ہیں کہ یہ برا کام ہے، ان سے بچو۔ آپ اچھائی کی دعوت دو تو سر ملائیں گے، برائی سے منع کریں گے تو ہی نا آدمی کو مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کانٹے، گالیاں، مٹی اور طرح طرح کی تکلیفیں اللہ کے نبی کو کیوں دی گئی؟ جواب دیجیے آپ۔ بھلائی کا حکم تو اللہ کے نبی دے رہے، ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے، لیکن اللہ کے نبی اس کے ساتھ ساتھ امت کو برائی سے بھی روک رہے تھے، اور وہ برائی کیا تھی؟ شرک۔ حضرت عبد المطلب کے پاس لوگ آئے، سرداران مکہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ تم اپنے بھتیجے سے کہو کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، وہ ہمارے خداؤں کی برائی کرتا ہے، ہمارے خداؤں کے بارے میں غلط باتیں کہتا ہے، اس سے کہو کہ وہ اپنی زبان کو بند کرے۔ دعوت اللہ کے نبی نے دونوں طریقے سے، ایک اللہ کی طرف بلایا اور امت کو شرک سے بھی بچایا اور بتایا کہ شرک کیا ہے، برائی کیا ہے، ورنہ امت کو پتہ کیسے چلے گا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ تو میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمیں سچائی پر چلنا ہے اور برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور امت کو برائی سے روکنا ہے۔ زنا کتنی خطرناک اور کتنا برا عمل، آج اس کو صحیح بتا دیا جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں کی ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری کہ ہم اپنی اولاد اور اپنی نسل کو بتائیں کہ شادی اچھا عمل ہے، زنا گندا کام۔ ایک مثال کیا میں سے شادی کرنا، بچہ جوان ہوا، ہر انسان کے اندر اللہ نے فطرتاً جوانی کی حالت میں خواہشات کو پوری کرنے کی صفت اللہ نے رکھی ہے، اللہ ہی نے رکھی، اور اللہ نے ہی کہہ دیا کہ تمہارے اندر خواہش ہوگی، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے یہاں شادی کا سسٹم رکھا ہے۔ اور اللہ نے اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا دنیا کے اندر اپنی خواہش کو پورا کرنے کا غلط راستہ زنا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا یہ غلط کام ہے، اس کے قریب بھی مت جانا، اگر کوئی ایسا کرے تو وہ بہت برا راستہ ہے۔
بھلائی اچھائی کا راستہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور برائی سے بھی بچنے کا حکم دیا کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، اپنی اولاد کو سمجھانا، بتانا، دونوں چیزیں بتانا، اچھائی کیا ہے، اچھائی کا راستہ بھی دکھانا ہے، اور برائی کا راستہ دکھا کر برائی کے راستے سے اپنی اولاد اور اپنی نسل اور اپنی امت کو بچانا ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت ترقی کب کرے گی، یہ امت ترقی کب کرے گی، یہ امت اونچائی کی طرف کب جا رہی ہے، کب آگے بڑھ رہی ہے؟ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس امت میں نیکی اور نیکی کا کام کرنے والے لوگوں کی میجورٹی ہوگی، سب نیک اچھے، اللہ کے حقوق پر چلتے ہیں، برائی سے نفرت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا برائی اور برائی کا کام کرنے والے لوگ بہت کم ہوں گے، کوئی تو، اور سارے کے سارے لوگ اس آدمی کی اس برائی والے عمل سے نفرت کر رہے ہوں کہ بہت غلط کام کیا ہے۔ کیسے پتا چلے گا کہ کسی امت کے اندر سارے کے سارے اچھے ہیں کہ برے؟ تبھی تو پتا چلے گا کہ کسی نے برائی کیا اور ساری کی ساری قوم اس سے ناراض ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امت مسلمہ اس حالت میں ہے کہ مسلمانوں کی میجارٹی اس چیز پر ہے کہ فلاں کام غلط ہے، ہمیں بچنا چاہیے، اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو منع کرے پیار و محبت کے ساتھ، تو یہ امت ترقی پر ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اور اگر امت مسلمہ کی حالت ایسی آ گئی کہ برائی اور برائی کرنے والے لوگ زیادہ ہو گئے، میجورٹی برائی کرنے والوں کی، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، گالیاں دینا، جھگڑے پیدا کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، خاندانوں کو توڑنا، گندی عادتیں، شراب پینا، زنا کرنا، میاں بیوی میں آپسی جھگڑے پیدا کرنا، خاندانوں میں اختلافات پیدا کرنا، مسلمان میں جھگڑے پیدا کرنا، بھائی میں جھگڑے پیدا کرنا، باپ اور بیٹے میں جھگڑے پیدا کرنا، حلال اور حرام کی کوئی فکر نہیں، حرام لقمے کھانا، لوگوں کے مال ہڑپ کرنا، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا، لوگوں کا مال حرام طریقے سے وصول کرنا، جب اس طرح کا کام کرنا امت میں زیادہ ہو جائے اور میجارٹی برائی کرنے والوں کی ہے، میجارٹی برائی کرنے والوں کی زیادہ لوگ وہی ہے، اور اچھائی، نیک، حسن سیرت، حسن اخلاق، سچائی، امانت داری، وفاداری، پیار، نرمی، میل ملاپ، پیار و محبت، بھائی چارگی، ارے اسلام نے کیا خوبصورت پیغام دیا ہے امت کو اور مسلمانوں کو بھائی چارگی کا۔ ہجرت والے اس واقعے سے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہم مسلمانوں کو کہ ایک ایسا نظام اور ایسی پیار و محبت اللہ کے نبی نے مہاجرین اور انصار کے درمیان، مہاجر کون؟ مکے والا، انصار کون؟ مدینے والا، لیکن جب مہاجرین ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، کیا پیار و محبت اللہ کے نبی نے ان مہاجرین اور انصار کے درمیان پیدا فرمائی کہ یہ اپنا جنگل دے دیے، اپنے بیویوں کو طلاق دے کر کہہ دیے کہ جاؤ میرے بھائی کے پاس۔ اللہ، اتنا پیار و محبت کی مثال پوری دنیا کے اندر آپ کو شاید مجھے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ جی، ہجرت و نصرت، مہاجرین اور انصار، ایثار اور ہمدردی اور مواخات کا معاملہ، بھائی چارگی کا معاملہ، کتنی محبت اللہ کے نبی نے دونوں کے درمیان پیدا فرمائی تھی۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم،
مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں صلح کرو، بھائیوں کے درمیان صلح کرو، بھائیوں کے درمیان جوڑو۔ یہ اسلام کا، قرآن کا حکم۔ توڑنا نفرتیں نہیں پیدا کرنا۔ تو کیسی محبت اللہ کے نبی نے قائم فرما دی کہ اپنی بیوی کو دے دیے، اپنی بیوی کو دے دیے، ہاں اپنی بیوی کو دے دیے۔ 2 بیویاں تھیں، تو دیا کہ ایک بیوی سے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ بیچارہ اللہ کے دین کے خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آخرت کی محبت اور اللہ کے عشق میں اپنا وطن چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنا ساز و سامان چھوڑا، اپنا رشتہ دار چھوڑ کر کے اکیلا مدینہ المنورہ آ گیا ہے۔ ہم بھی اللہ کے نبی کے محبین ہیں، عاشقین ہیں، اللہ کے دین اور ایمان پر چلنے والے مسلمان۔ لہذا تم بھی تیار؟ تو بیوی کہتی میں بھی تیار ہوں، اور وہ کہتا شوہر میں بھی تیار ہوں۔ دونوں آپس میں طلاق لے لیتے ہیں اور اس مہاجر آدمی کے ساتھ اس عورت کی شادی ہو جاتی ہے۔ اتنی محبت ہاں آج نہیں ہمارے، ہم باتوں کو برداشت نہیں کرتے، ساتھ میں بیٹھنا برداشت نہیں کرتے، جبکہ سیرت تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بیوی تک دینے کے لیے تیار ہے، بیوی تک دینے کے لیے۔ تو یہ محبت تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الٹا ہو گیا، امتوں میں برائیاں پیدا ہو گئی، نفرتیں زیادہ ہو گئی، اور بدچلنی، بد کرداری اور برائی کا مزاج بڑھ گیا۔ مسلمانوں کے طبقے میں میجارٹی برائی کرنے والوں کی ہو گئی، تھوڑے کا دکا ہے نیک لوگ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو پھر وہ امت مسلمہ ڈاؤن، تنزلی پر ہے، ترقی نہیں ہے، تنزلی ہے۔ امت کا وہ جو زمانہ کہ جس زمانے میں امت مسلمہ کے اندر جینے والے افراد نیک نہیں ہیں، پورے کے پورے میجارٹی برائی کرنے والوں کی غلط خیال، غلط سوچ، برائی والی سوچ ہوگی، اللہ کے نبی فرماتے وہ تنزلی ہے، ڈاؤن ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے مت کرو، برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اچھائی کی طرف عمل کرو، نیکی کا حکم کرو اور امت کو برائی سے روکتے رہو۔ اور پھر بڑی عجیب بات اللہ کے نبی نے فرمائی، برائی کا زمانہ، برائی کا ماحول، اس کو مثال سے اللہ کے نبی نے حدیث میں سمجھایا کہ ایک عورت ایک قوم پر سے گزر رہی ہے، ایک عورت ایک قوم پر سے گزر رہی ہے۔ تو زمانہ تھا، بہت لوگوں کی تعداد بھی کم ہوتی تھی، گھر بھی کم ہوتے تھے، اور قبیلوں کا مزاج رہتا تھا، قوم کا مزاج رہتا تھا۔ آج تو نیشنلٹی آ گئی، ملک آ گئے، وطن آ گئے۔ اس زمانے میں فلاں قبیلہ قریش فلاں جگہ میں ہے، فلاں قبیلہ کنانا وہ فلاں جگہ پہ آباد ہے۔ تو اس طریقے سے قبیلے جیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی میجارٹی برے لوگوں کی، اور ایسے برائی کے زمانے میں ایک عورت ایک قوم پر سے گزر رہی، ایک قبیلے پر سے گزر رہی، اور لوگ اتنے برے ہو گئے کہ اس اجنبی عورت جو قوم پر سے گزر رہی تھی اس عورت کو پکڑا، عورت کو پکڑ کر کے برائی کر رہا ہے، اور برائی برسر اعلان کھلا برائی کر رہا ہے، کھلا برائی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم کا وہ آدمی ہے جو اچھا ہے، وہ یہ کہہ رہا کہ بھائی اتنا گندا کام لوگوں کے سامنے کھلا کر رہے ہو، کیا ہی بہتر ہوتا الگ جا کے کر لیتے، لوگوں کے سامنے نہ کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے گندے لوگوں کے درمیان میں ایک آدمی کو برائی سے بچانے کے لیے کھلا کی جگہ ایک دیوار کے بازو میں کرنے کی بات جو کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس امت میں ابو بکر اور عمر ہے، اس امت میں
ابو بکر اور عمر جیسے ہیں، بڑا مقام، کیونکہ جب امت جب گندی ہو جاتی ہے، بری ہو جاتی ہے، اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھتی، برائی کو برائی نہیں سمجھتی ہے، تو پھر برائیوں سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی گندی قوم کہ وہاں کا اس قوم کا آدمی گزرنے والی عورت کو پکڑ کر اس کے ساتھ غلط کام کر رہا ہو کلم کلا، اور آدمی اس کو صاف طور پر منع کر کے کہے کہ بھائی یہاں گندا کام کرے اور کسی اور جگہ پہ کر لیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے زمانے میں اگر کوئی آدمی برائی سے اس کو الگ جگہ پر کرنے کی بات بھی اگر کر دے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کا مقام ایسا ہے جیسے ابو بکر اور عمر کا۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس دن اس موقع پر اس قوم میں اگر کوئی آدمی اس سے منع کر دے صاف طور پر اور یہ کہہ دے کہ تم گندا کام کر رہے ہو، دیوار کے بازو نہیں، کلم کلا نہیں، جو آپ نے کیا بالکل غلط کیا، جو آپ نے کیا بالکل غلط کیا۔ جو آدمی ایسے موقع پر اگر منع کرے برائی سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو پھر اس کا درجہ ایسا ہے جیسے میرا تمہارے اندر درجہ ہے۔ تو ہم وہ قوم ہیں جو برائی سے منع کرے گی، امت کو برائی سے روکے گی۔ ہم وہ قوم نہیں ہے کہ جو برائی کرتی ہو تو ہم بھی اس میں کود جائیں، ہم بھی اس میں کود جائیں۔ مزاج تو لوگوں کا یہی ہے، 100% میں 90% ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے، جیسی دنیا ویسی، جیسی بھینس جیسی گائے، جیسے لوگ جیسا چل رہے ویسی مزاج، جو بولے وہ سوچنے سمجھنے کا مزاج 10% شاید لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ 10% ہم ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، بھلے ہی آپ برائی مسلمانوں کی یا اسلام کی دنیا میں لوگ کریں، اسلام تو بہت عمدہ ہے، اسلام تو بہت اچھا ہے، ہم اچھے بن کر امت کے سامنے پیش کریں، برائی کو روکیں، برائی سے منع کریں امت کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اکبر الذنب، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی برائی کر رہا اور اچھا آدمی اس سے کہے کہ بھائی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، کیوں اتنا گندا کام کر رہا ہے، تو یہ کہنے لگے کہ جاؤ تمہارا کام دیکھو۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے نا جاؤ تمہارا کام دیکھو، تمہارے نفس کی فکر کرو، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے یہ جو جملہ، یہ جو بول آدمی نے بغیر سوچے سمجھے اللہ کی بات بتانے والے، اچھی بات کا حکم اور برائی سے روکنے والے کو جو اس نے جملہ کہا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ برائی کے راستے سے امت کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنی نسل کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اپنی اولاد کو بولو کہ یہ میرے بچے یہ کرنا گناہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ گندا کام ہے، یہ اچھا کام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ہمیں ایک بہت اچھا سسٹم دے دیا شادیوں کا۔ اب کا زمانہ تو شادیوں کا نہیں ہے، اب کا جو زمانہ چل رہا ہے شادیوں کا نہیں ہے، اب کا زمانہ تو زنا کا زمانہ ہے، زنا کا زمانہ ہے، پکی بات بتا رہا ہوں، زنا کا زمانہ ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، ان کے لیے فیس کا انتظام، ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کے رہنے سہنے کا انتظام سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ لڑکے اور لڑکیاں کسی اور کے عشق میں پڑھ کر ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ روزانہ ہو رہا ہے، اور بڑے برائی سب سے زیادہ غلطی ماں باپ کی ہے اور لوگوں کی ہے کہ وہ اس چیز کی برائی کو بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو۔ بتاؤ، برائی کو ختم کرو اپنی سوسائٹی سے، اپنے خاندانوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے دوست اور احباب اور اپنے ساتھیوں میں سے اس چیز کو ختم کرو اور اس بات کو خوب پھیلاؤ۔ ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کا ساتھ دینا، ماں باپ کے دکھ اور درد میں شامل ہونا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔
خاموش رہو گے تو اولاد تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی، خاموش بیٹھو گے تو اولاد تمہیں بڑھاپے کی حالت میں، تمہاری تکلیف کی حالت میں، تمہارے مصیبت کے زمانے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے دنیا کی محبت، لڑکی کی محبت، عورتوں کی محبت، پیسے کی محبت، جائیداد کی محبت میں انہیں اخلاق اور ماں باپ بالکل نظر نہیں آئے۔ جی عورتوں کی محبت کا بڑا مسئلہ ہے۔ آج موویز جو دیکھ رہے ہیں نا، میں صاف کہتا ہوں، موویز جو دیکھتے ہیں اور فلم انڈسٹری جو بنائی گئی ہے پوری کی پوری عورت کی بنیاد پر، پوری کی پوری عورت کی بنیاد، عورت کے بغیر فلم انڈسٹری ہی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم اس سے بہت کام کریں گے، وہ کام کریں گے، یہ کام کرو، لیکن میرے بھائی کیا کام کرو کیا نہیں کرو، امت برباد ہو رہی ہے، بچے نافرمان ہو رہے ہیں، اور عورت کی محبت کو ایک خدا کا درجہ دے کر کے دکھایا جاتا ہے، اور ہمارا نوجوان بچہ، نوجوان بچی محبتوں کے نام پر اپنے ماں باپ سے چھوٹ کر کہ جس باپ نے، جس ماں نے اپنے اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی، یہ سبب یہ سکھا رہے ہو۔ تو میرے بھائی امت میں جو برائی ہے بولو یہ برا ہے، یہ برائی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی اولاد کو بچانا اور اپنی نسل کو بچانا۔ تعلیم ضرور دو، میں تعلیم کے خلاف نہیں کہہ رہا، میں انجینئرنگ کے خلاف نہیں کہہ رہا، میں ڈاکٹریت اور جو بھی آپ ہائر ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، بڑی بڑی پڑھائیوں کا مسئلہ ہے، پڑھائی سے بالکل اسلام منع نہیں کرتا، لیکن پڑھائی کے نام پر جو گندی چیزیں، گندی عادتیں، بری عادتیں آج ہمارے سماج کے اندر گھس چکی ہیں، اس کے خلاف آپ کو اپنا قدم اٹھانا پڑے گا۔ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، ماں باپ کا بھی فائدہ ہے، ماں باپ کا فائدہ ہے، اولاد کا فائدہ ہے، اور اولاد کے فیوچر میں مستقبل کا فائدہ ہے، ان کا مستقبل روشن ہوگا۔ ورنہ کتنے کیسز ہم نہیں دیکھے، ماں باپ کو چھوڑ کر کے چلی گئی بچہ چلا گیا، مسئلہ سیٹ نہیں ہوا، کہا ہوا پھر ماں باپ پر سیدھا بچہ ہو بچی ہو، بات پہلے کیوں نہیں سنتے؟ دوستوں کی محبت اتنی زیادہ اپنے ماں باپ سے، بیکار روڈوں پر، راستوں پر، گلیوں پر، چوراہوں پر، نکڑوں پر پھرنے والی بے فکر اور بے درد اور بے غم بیکار قسم کے نوجوانوں کی محبت ہمارے بچوں کے اندر، ماں باپ کی محبت نہیں، نبی کی محبت نہیں، اور اللہ کے دین اور ایمان کی محبت نہیں، مسجدوں کی محبت نہیں، عبادت کی محبت نہیں، اپنے رشتہ داروں کی محبت نہیں، اپنے پڑوسیوں کی فکر نہیں، بیکار کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو ایسے ہی پالا اور برائی سے ہم نے منع نہیں کیا تو یاد رکھیے ہمارے گھروں میں یہ مسائل پیدا ہوں گے، سر اٹھنے کے سوا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ اپنے اولاد کی فکر کرنا، اور اپنے گھر میں کیا چل رہا ہے آبزرویشن دیکھنا، کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، میرے بچے سے کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، سمجھاؤ، سمجھاتے رہو، بولتے رہو، خبر کے گڑھے میں جانے تک بولنا ہے، بولتے رہنا، بات سمجھاتے رہنا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ مختصر سے بتا دوں۔ حضرت نے ایک مرتبہ پوچھا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ صحابہ سے، کیا میں نے پوری بات تم تک پہنچا دی؟ کیا میں نے تمہاری تربیت مکمل کر دی؟ صحابہ نے کہا امیر المومنین آپ تو پوری کی پوری تربیت آپ نے ہماری کر دی ہے، مکمل کر دی ہے آپ نے ہماری تربیت، اب آپ کو زیادہ نگرانی اور زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ آرام کا سانس لے لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں، قبر کے گڑھے میں جانے تک مجھے تمہاری تربیت کی فکر نہیں رہی۔ تو اس لیے لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، پوری دنیا زنا میں مبتلا ہو جائے، پوری دنیا شراب کو فیشن سمجھنے لگے، اور پوری دنیا میں لوگ ماں باپ کا مذاق اڑانے لگے، مسلمان قوم قرآن پر چلنے والی، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والی، یہ ایک وہ ایسی قوم ہے، نوجوان ہیں اور بچے اور بچیاں ہیں جو ہمیشہ اپنے ماں باپ کا ساتھ نہیں چھوڑے، جو ہمیشہ اپنے ماں باپ کا ساتھ نہیں چھوڑے، جو ہمیشہ اپنے بھائی اور بہن کے رشتے کو مضبوط رکھیں گے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے کو مضبوط رکھیں گے، اور برائی سے اپنے آپ کو بچا کر
سیریسلی اور بہت ہی جذباتی طور پر نہیں، ایک بہت ہی فکر کے ساتھ کام کریں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ آج نوجوان بچوں کو معلوم ہی نہیں کیا کرنا، سیریسلی نہیں ہے وہ اپنی زندگی اور لائف کے بارے میں، کیا کرتے رہتے اپنے حساب سے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنی زندگی کو سیریسلی لیں، برائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ تعلیم کی طرف آگے بڑھنا چاہ رہے، تعلیم میں آگے بڑھیے، ایجوکیشن میں آگے بڑھیے، تجارت میں آگے بڑھنا چاہ رہے تجارت میں آگے بڑھیے۔ دکان پہ بیٹھا ہے، فون دیکھ رہا ہے، تجارت کہاں سے آگے بڑھی؟ اس لیے میرے بھائی، برائی سے اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے نسلوں کو، اپنی اولاد کو بچائیں اور دعوت دیتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ جو نسل ہمارے ہاتھوں سے ختم ہو رہی تھی وہی نسل انشاءاللہ دین پر، ایمان پر جیے گی اور اخلاق کے ساتھ اپنے ماں باپ کی خادم بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی اور نوجوان بچوں کو بری عادتوں سے اللہ بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔